عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم۔ اردو فورم میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس پنجم کا اردو کا سبق نمبر 7 جس نے اٹھائی مشق کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے جس کے آج سبق نمبر 7 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سبق نمبر 7 جس نے اٹھائی مشق۔ تفہیم: ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جمعے کی نماز میں دیر سے پہنچے۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، میرے پاس ایک ہی قمیص تھی، اس کو دھونے اور سکھانے میں دیر ہو گئی۔ اگلے سوال کا جواب ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ اگلا سوال کا جواب ہے: مجھے اس سبق میں واقعہ پسند آیا جس میں ایک غریب شخص نے آپ سے شکایت کی کہ گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے دوڑ کے مقابلے میں مجھ سے ہارنے پر مجھے کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلوایا اور اس شخص کو کوڑے دے کر کہا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو۔ اس شخص نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کوڑے مار کر اپنا بدلہ لیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی روح سے امیر، غریب، حاکم اور عوام سب کو برابر سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے حکمران تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، نہایت سادہ غذا کھاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عمدہ غذا کھانا میری طاقت سے باہر نہیں، لیکن میں اس ڈر سے عمدہ کھانوں کے قریب نہیں جاتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب کیسے دوں گا۔ سادگی کا یہی عالم آپ کے لباس میں بھی تھا۔ آپ ہمیشہ موٹے کھدڑ کے پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ کئی دفعہ آپ کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہوتا، اسی کو دھوتے اور پہن لیتے۔ پڑھتے ہیں آگے اگلے سوال کی طرف۔ خالی جگہوں میں حروف لگا کر خلفائے راشدین کے نام مکمل کریں اور پھر انہیں درست ترتیب سے لکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الفاظ سازی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالی جگہ میں
درست لفظ حروف لگا کر الفاظ بنائیں اور ان کے معنی لغت میں تلاش کر کے لکھیں۔ طاقت، جرأت، شجاعت، بہادری، پیوند، پھٹے ہوئے کپڑے وغیرہ پر لگایا گیا جوڑ، خلیفہ، جانشین۔ بڑھتے ہیں آگے۔ تصاویر کے نیچے چھوڑے ہوئے حروف لکھ کر الفاظ مکمل کریں۔ کتاب، اونٹ اور صحرا۔ اگلا سوال ہے، غلط فقرات کو درست کر کے لکھیں۔ کوہ قراقرم کا پہاڑ بہت اونچا ہے۔ کوہ اور پہاڑ یہ دونوں ایک ہی ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، تو یہاں پر کوہ کرم بہت اونچا ہے، یہ ٹھیک رہے گا۔ علی نے کمرہ صاف کیا۔ علی نے کمرہ کو صاف کیا۔ اب کو کا لفظ یہاں نہیں آئے گا تو لکھیں گے علی نے کمرہ صاف کیا۔ دراصل میں رضا سچا ہے۔ میں نہیں آئے گا، دراصل رضا سچا ہے۔ دریائے راوی خشک ہوتی جا رہی ہے۔ دراصل دریا مذکر ہوتے ہیں تو اس لیے دریائے راوی خشک ہوتا جا رہا ہے، یہ جملہ درست رہے گا۔ سارا کو بہت بھوک لگا ہے۔ بھوک، سارا چونکہ لڑکی ہے تو بھوک کا لفظ بھی مؤنث ہے، اور سارا کو بہت بھوک لگی ہے، یہ جملہ درست رہے گا۔ بڑھتے ہیں آگے زبان دانی کی طرف۔ دیے گئے حروف ندا کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یاد رکھیں ندا آواز کو کہتے ہیں، اور پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے جائیں حروف ندا کہلاتے ہیں۔ لوگو، سنو، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دوستو، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ارے بھائی، جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بچوں، پیارے بچوں، کیا آپ نے پیاسے کوے کی کہانی سن رکھی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اڑتے ہوئے غباروں کی ڈور کو لمبا کریں اور مذکر اسم والی ڈور لڑکے کے ہاتھ میں اور مؤنث اسم والی ڈور لڑکی کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لڑکا، مالک، ماموں، اب یہ لڑکے کے ہیں، اور اس کے علاوہ اور جو الفاظ ہیں استاد ہے، چچا ہے، ہم یہ لڑکے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اب تو یہ جو لفظ ہیں یہ لڑکی کے پاس ہوں گے، اور چچی، بیٹی، استانی، ممانی اور مالکن لڑکی، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ جو ہے نا لڑکی کے ہاتھ میں ہوں گے، چونکہ لڑکی مؤنث ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے۔ کالم الف اور بے سے ملا کر با معنی الفاظ بنائیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ ہم انگیز، ہم راہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ خوش پہل، خوش خبری۔ مالکن نے ہفتے کے دن چھٹی دے کر ملازمہ کو خوشخبری سنائی۔ پہلے پہل لوگ کھیتوں میں ہل چلاتے تھے۔ حیرت انگیز، وقت کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی ہو رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سبق پڑھا اس کا خلاصہ اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معزز قبیلے قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ بہت بہادر اور طاقتور تھے، گھوڑ سواری اور شمشیر زنی میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ شروع میں قریش مکہ کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے سخت خلاف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ آپ نے کمزوروں، بیواہوں اور مسکینوں کے لیے
وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ آپ نے فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، جیل خانے بنوائے اور ڈاک کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ غرض یہ کہ آپ نے رعایا کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے۔ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، کمزور اور طاقتور میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے، نہایت سادہ غذا کھاتے۔ سوال نمبر 10 ہے، خالی جگہ میں لکھ کر بتائیں کہ ان شخصیات کا آپس میں رشتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ عملی کام ہے جی آپ کے کرنے کا ہے یہ، اور آخر میں اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 8 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔